السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل جو کچھ آپ نے پڑھا اس پر کس کس نے کیا عمل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا کھانا یا رات کو کھانے پینے کی چیز، ہم تو سمجھتے ہیں روٹی کو ہی کھانا کہتے ہیں، مگر وہ کسی بھی کھانے کی چیز کو کھانا کہتے تھے۔ کوئی بھی کھانے کی چیز سونے سے 3 گھنٹے پہلے تک کھاتے، اس کے بعد نہیں کھاتے تھے۔ اصل سنت یہ ہے کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے تک کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اصل سنت یہ ہے، جب اس تک آپ آ گئے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے صحت بنانے میں۔ پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم دوا کے ذریعے علاج کریں؟ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں دوا کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جس اللہ نے بیماری نازل فرمائی اس نے دوا بھی نازل فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک میسنجر تھے، بلکہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہت سی چیزوں کا علم دیا گیا، اس میں انسانی بیماریوں کی جو وجوہات ہیں، بیسک علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ بیماریوں کی وجوہات ڈاکٹرز نہیں جانتے، ایک عام دنیا دار ڈاکٹر نہیں جانتا کہ اس بیماری کی وجہ کیا بنی۔ کبھی بھی آپ کسی بھی ہاسپٹل میں کسی اسپیشلسٹ کے پاس آپ کا ملنا ہو، آپ کا کبھی کسی وجہ سے جانا پڑے خدا نخواستہ، تو آپ ان سے سوال کیا کریں کہ اس کی کیا وجہ ہے، وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ صرف وہ کیمیکل چینجز جو جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان کو وہ وجوہات تصور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے ڈائلسس کروانے جا رہے ہیں، تو پوچھیں آپ تو کہیں گے کڈنی فنکشن سلو ہو گیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اب کڈنی فنکشن کیوں سلو ہوئے وہ نہیں جانتے، اس کی وجوہات شیطانی ہیں، اس کی وجوہات جسم کی کوئی اور تبدیلیاں ہیں، اور ان تبدیلیوں کی وجوہات کون سی غذائیں ہیں، اور ان غذاؤں کے لینے کا طریقہ کار کیا کیا غلط اختیار کیا گیا ہے، کن کن اوقات میں کھانے کھائے گئے، کیسے کیسے کھانے کھائے گئے، کیسی غذاؤں کے اندر کتنی کیڑے مار ادویات کا سپرے کیا گیا تھا، اور ان سپرے کی وجہ سے جو ہمارے جسم کے اندر زہر پہنچا انہوں نے ہمارے گردوں کو کتنا نقصان پہنچایا، ہماری غذا کتنی ناخالص تھی، ہم نے غذا میں کون کون سی چیزیں سلیکٹ کر رکھی تھی، اور باقی اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں سے کیسے ہم نے ناشکری سے روگردانی کی، وہ یہ نہیں بتا سکتے، وہ ایک ڈاکٹر نہیں بتا سکتے۔ اس لیے جو چیز آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو آپ کی صحت کی صحیح نگرانی کرے گی، آپ کی حفاظت کرے گی، اگر آپ نے ان کو یاد رکھا۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کھانا ہاتھ دھو کے کھاتے ہیں، تو پھر جس وقت آپ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو سکتے ہیں نا، کوئی بھی بیماری ہو سکتی۔ ایک بہت قریب کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے رات کا کھانا کھایا موٹر وے پہ کسی ہوٹل پہ، بیسیکلی ٹرک ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک کنڈکٹر تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ 1 گھنٹے میں مر گیا، مگر کنڈکٹر جو ہے وہ زندہ رہا۔ تو اب وہ جگانا چاہ رہے تھے تو دیکھا تو ڈرائیور مر چکا تھا۔ جب ساری وجوہات دیکھی گئیں، بہت ریسرچ کی گئی کہ وجہ کیا ہے، کیوں مرا ہے، تو اس کے پھر ہاتھوں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا کہ ہاتھوں پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں، تو ہاتھوں سے کچھ زہریلے اثرات ملے جو اس کے انگلیوں کے ساتھ کھانے کے ساتھ اندر چلا گیا زہر، اور جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اب وہ زہر کہاں سے آیا؟ مطلب ایک ہی کھانا تھا جو ڈرائیور نے بھی کھایا اور اس کے ساتھی نے بھی کھایا، ساتھی کو کچھ نہیں ہوا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ راستے میں ٹرک کا جو ٹائر ہے پنکچر ہوا تھا، اور ڈرائیور نے اس کو جب چینج کیا، ہاتھ دھوئے ہوں گے مگر دھیان سے نہیں دھوئے۔ اب جب پنکچر ہوا تو پنکچر ہونے سے پہلے ٹائر کے نیچے آ کے سانپ مرا تھا، اس کا زہر ٹائر پہ لگا ہوا تھا۔ جب اس نے ٹائر چینج کیا تو وہ سانپ کا زہر جو ہے وہ ہاتھوں کو لگ گیا۔ اب جب یہ لوگ کھانا کھانے آئے تو ہو سکتا ہے کنڈکٹر نے ہاتھ دھوئے ہوں مگر ڈرائیور نے ہاتھ شاید نہیں دھوئے یا بھول گیا یا صحیح طریقے سے نہیں دھوئے، تو وہ زہر سانپ کا اس کے اندر چلا گیا جس سے اس کی فوری ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ہے نا دنیا کی ریسرچ، اور یہ بھی ادھوری ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ سانپ کا زہر ذرا شدید ہوتا ہے نا، پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن
جو سبزیوں اور پھلوں کے اوپر سپرے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے گھروں میں، ٹھیک ہے، ان کا زہر بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہم بہت سے پھل ایسے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، کنو مالٹا پڑا ہے، بغیر سوچے سمجھے اس کو چھیل کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ نے چھیلا تو چھیلتے وقت جو باہر ہاتھ لگتا ہے وہ جب چھل چکا ہوتا ہے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں تو وہ کیا ہاتھ اس چھلے ہوئی جگہ پہ نہیں لگتا. تربوز کاٹنے لگے آپ، سیب کاٹنے لگے، کوئی بھی چیز آپ بے شک چھلکا اتار دیں، مگر چھلکے والی جگہ پہ جب آپ کا ایک دفعہ ٹچ آ گیا تو وہ پھر چھلا ہوا بھی آپ ہی نے پکڑنا نا. اس لیے سبزی ہو، پھل ہو، کوئی بھی چیز، جتنی سبزیاں بغیر چھلکے والی ہیں ان کو اور زیادہ اچھے طریقے سے دھونے کی ضرورت ہے. اور جن کا چھلکا اترتا ہے پھر وہ کسی حد تک چھلکا اترنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، مگر سبزی چھیلنے سے پہلے بھی دھلی ہو اور چھیلنے کے بعد بھی ایک دفعہ دھو کے پھر کاٹی جائے تو بہتر ہے. پالک وغیرہ یہ چیزیں، میتھی، دھنیا، پودینہ، ان کو ہمیشہ ڈپ کر کے دھونا چاہیے. 3-4 پانی ڈپ کر کے اچھی طرح اس میں کھنگال کے اور پھر ان کو استعمال کرنا چاہیے. ادروائز ان کے اندر کیڑے مار ادویات کا سپرے ہوتا ہے، گندی جگہوں پہ اٹھائی رکھی جاتی ہیں. کئی جگہیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی جہاں کوئی زہریلے جانور بھی مرے ہوئے ہوں گے، اس سے پہلے مر چکے ہوں گے، ریموو کیے ہوں گے. سبزی کبھی کہیں رکھی جاتی ہے، کبھی کہیں اٹھائی جاتی ہے، کیسے کیسے ہاتھوں سے اٹھائی جاتی، تو ان کو دھونا، ان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. اور جب یہ کیڑے مار ادویات کے سپرے والی سبزیاں یا پھل ہم کھا لیتے ہیں تو اس سے گریجولی ہمارے کڈنیز کے اوپر اثر پڑتا ہے اور پھر ان کا فنکشن سلو ہونے لگتا ہے. تو یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کی اور بہت سی مثالیں. چکن ہے، برائلر مرغی جو ہے، اس کی جو غذا ہے وہ اتنی ان ہائیجینک ہے کہ اس کے اپنے ہی جسم کی اتران، یعنی اس کے چھلکے جو اس کے پر ہوتے ہیں، اس کے اندر کے دیکھتے ہیں نا، وہ پتا بھی، ایون پتا، آنتیں، وہ سب جو ایک دم نکال کے پھینکتے ہیں جس جگہ. ہم عام روٹین میں کتنا خیال کرتے ہیں کہ ہماری خوراک، جب دیسی مرغی گھروں میں ذبح کی جاتی تھی آج سے 20-30-40 سال پہلے، تو کیا ہوتا تھا، اس کے پتے کو بڑے احتیاط سے کہتے تھے کہ الگ کر لیا جائے کہ اس کا زہر اگر کلیجی پہ لگ جائے تو اس جگہ کو اتار دیا جاتا تھا کہ اس کے زہریلے اثرات جسم میں داخل نہ ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ پتا کیا ہے، زہر کا خزانہ ہے، زہر کی پوٹلی ہے ہمارے جسم کے اندر، جانوروں کے جسموں کے اندر، تو اس کو بڑی احتیاط سے باہر نکال دینا چاہیے. لیکن ابھی جو ہمیں چکن کھلایا جا رہا ہے اس کی خوراک میں وہ پتا بھی شامل ہے، اس لیے کہ وہ جو اس کا بلک نکالتے ہیں وہ سارے کا سارا اس کی جو دوسری فیڈ ہے اس کے اندر اس کی اپنے ساری چیزوں کا قیمہ کر کے ملا دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی پتا نہیں نکالتا. اور جو چپس آپ اتنے لذیذ کھاتے ہیں، آپ کو بہت مزے کے لگتے ہیں، یہ اسی چکن کی جو چربی ہوتی ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے ایک جگہ اور وہ سیل ہوتی ہے اور اس سے پھر وہ گھی نکالتے ہیں اور اس گھی میں یہ چپس نکال کے آپ کو خوبصورت خوبصورت پیکٹس میں سیل کیے جاتے ہیں. وہ آپ بہت مزے سے کھاتے ہیں، اتنی گندی چربی کے جس کے اندر خون بھی اور اس کی یعنی بیٹ بھی اور ہر چیز ملی بھی ہوتی ہے. تو آپ کو تو بہت اچھے لگتے ہیں، مزے کے، اسی لیے تو وہ مزے کے لگتے ہیں کیونکہ اس جیسا گھی آپ کو گھر میں نہیں ملتا اتنا گندا. اب اس کے آپ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، جو آپ کے سامنے نہیں ہو رہا وہ دماغ سے اوجھل ہے، اب جو بھی ہو جائے کوئی بات نہیں. اگر کسی چیز میں آپ کے سامنے مکھی گر پڑی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کراہت آئے، مگر کسی اور نے اگر آپ کو مکھی کھول کے بھی پلا دی نا، شیک کر کے بھی، تو آپ آرام سے پی جائیں گے. ایسے نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے، تندور پہ جو روٹی بنتی ہے وہ بہت پاک صاف ہاتھوں سے بنتی ہے؟ جو بازار سے آپ ریڈی میڈ جوسز پیتے ہیں وہ بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی، بیکری آئٹمز ہیں، بیکری کی چیزیں بنانے والے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے بہت کچھ نکل رہا ہوتا ہے، رس، ڈبل روٹی، بسکٹ، مکھیاں کئی دفعہ مری ہوئی اس کے اندر سے نکل رہی ہوتی، کاکروچز بریڈ سے نکل رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر وہ تو ہم پھر بھی نکال کے پھینک دیں گے. وہ پیس شاید نہ کھائیں، باقی کھا جائیں گے. یعنی اس آٹے کے اندر کاکروچز بھی شامل ہیں اس میں سب. اور کاکروچ آپ کو معلوم ہے گٹر سے آتے ہیں، ان کی اصل جو جگہ ہے وہ گٹرز ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو ریڈی میڈ مل گئی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، بڑی حسین ہے، خوبصورت خوبصورت پیکٹس میں ہے، مگر ان کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اب جب ایسی چیزیں آپ کھائیں گے تو کیا آپ صحت مند رہ سکتے ہیں؟ آپ کو توجہ کرنی چاہیے اپنے کچن کی طرف، اپنے گھر کے اندر خالص غذا کی طرف. تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں، بے شک دیسی گھی کھائیں، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق سے ڈائریکٹ حاصل ہوتا ہے، بہت خوبصورت چیز کے اندر سے دودھ سے نکلتا ہے. اب دودھ کی جب ملائی اتار دیں گے تو ظاہر ہے چکنائی تو کم ہو گئی آپ کے جسم سے. اب اسی سے اگر آپ مکھن یا گھی بنا لیتے ہیں
تو وہ ایک اچھا سورس ہے کہ آپ کے جسم کو چکنائی کی بہرحال ضرورت ہے. جو لوگ پتے کا آپریشن کرانے کے بعد چکنائی بند کر دیتے ہیں یا ٹرائیکلائسرائڈز اور کولیسٹرول لیول ہائی ہونے کی وجہ سے چکنائی کو کم کر دیتے ہیں، تو دیکھیں پھر اور ان کی کئی جسم میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، بہت سے پرابلمس جو ہیں وہ ہونے لگتے ہیں ان کو. تو اگر چکنائی کا استعمال ایک مناسب حد تک آپ کرتے رہیں، دیسی گھی کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کپ بھر بھر کے دیسی گھی کا جو ہے وہ ڈالیں ہانڈی میں بھی، اور روٹی کو بھی یعنی چوریاں بنا بنا کے اس کی ضرور ہر روز کھائیں، یہ ضروری نہیں. ہفتے میں ایک دن اگر آپ چوری بھی کھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں، آپ نہیں موٹے ہوتے. جو غذا کا طریقہ آپ سنت کے مطابق اپنائیں گے، آپ نہ بہت موٹے ہوں گے اور نہ بہت کمزور رہیں گے، ایک متناسب جسم ہوگا. اور نہ پیٹ بھر کے کھائیں گے اور نہ بار بار کھائیں گے، اوبیسٹی نہیں ہوگی. ہاں ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی ایسی بیماری پیچھے گزری ہو، کوئی ایسا پرابلم گزرا ہو کہ بہت عرصہ جیسے انسان اٹھ کے چل پھر نہ سکے اور بیٹھے بیٹھے اس کو غذا بھی اچھی کی ضرورت ہو، لیتا رہے تو اس سے جسم اس کا پھول جائے یا بڑھ جائے. جیسے بعض اوقات کسی کی ٹانگ میں پرابلم ہوتا ہے، اٹھ کے چل نہیں سکتا، یا اس کا کام کا لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ زیادہ ایکسرسائز یا چلنا پھرنا اس کا نہیں ہو سکتا، تو اس میں اگر جسم بڑھ جائے تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے. لیکن روٹین میں آپ کا جسم، اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنا لائف سٹائل بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ ڈیلیوری کے جب اللہ چانس لائے گا آپ کا تو اس کے بعد بھی جسم بالکل سڈول ہو جائے گا.